الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بے شبہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام مصلیان حضرات، حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بے شمار بندوں میں سے مجھے اور آپ کو چن کر اپنی بندگی کے لیے جمع کیا۔ یہ یقیناً اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا موقع ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین جس کو بھلائی سے مالا مال کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے وہ دین پر عمل کرنے میں آمدہ ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو گویا جمعہ ایک عبادت ہے، تو اس جمعہ میں میرا اور آپ کا حاضر ہونا اللہ کی توفیق سے گویا اللہ ہم سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے ہم اور آپ بندگی کے لیے جمع ہوئے۔ تو آج کے ہمارے جمعہ کا عنوان ہے اللہ کی امانت کس کے پاس۔ امانت عام لفظ ہے جو ہم اور آپ بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ امانت وہ امانت، ہمارے پاس ساری امانتیں جو ہے آپس کے لیے دی ہوئی امانتوں کی بات ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی اللہ رب العالمین نے اپنی ایک خاص امانت کا ذکر کیا، جس کو امانت توحید کہیں تو بیجا نہ ہوگا، جس کو امانت شریعت کہیں تب بھی بیجا نہ ہوگا، جس کو امانت دنیا و آخرت کہیں تب بھی بیجا نہیں ہوگا۔ تو آج ہم اسی عنوان کے ارد گرد آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے دین کی اہمیت اور اپنی امانت کو سمجھنے اور اس کے لیے اپنی زندگی میں طاقتور عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، آج کا یہ جمعہ اللہ کی امانت کس کے پاس، تو قرآن مجید کے اندر ہم اس تعلق سے کچھ آیات کا مطالبہ کرتے ہیں
کچھ آیتوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی وہ کیا امانت ہے اور وہ کس کے پاس ہے۔ بحیثیت کوئی آدمی کسی کا مکلف ہوتا ہے یا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس روئے زمین اور آسمان کے درمیان اللہ رب العالمین کی دو مخلوق ہیں جو اللہ رب العالمین نے خصوصاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تب عبادت کے لیے جو مخلوق پیدا کی گئی ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، یہ مخلوق جن کو اللہ نے اپنی امانت کے قابل سمجھا یا پھر اس مخلوق کو اللہ رب العالمین نے اپنی رہنمائی کے لیے ان کو اپنی امانت سونپی، وہ امانت کیا ہے؟ تو آئیے اللہ رب العالمین نے اس امانت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر 47 مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ وہ سارے 47 مقامات کو آپ کے سامنے جمعہ کے موقع پر رکھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھوں جس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے امین بنایا ہے کس معاملے میں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اعلان کر کے بتا دیا کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ اللہ، میں نے آپ کو شروع میں نشاندہی کے لیے اللہ کی مکلف مخلوق کا ذکر کیا کہ انسان اور جنات کو اللہ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ انسان اور جنات کے وجود کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں۔ جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس دن سے ہی اللہ نے مہینوں کی گنتی کو بھی مقرر کر دیا ہے۔ جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، پھر زمین کے اوپر ہونے والی تبدیلیوں کے اعتبار سے کہیں یہ زمین بندوں کو لے کر، اپنی مخلوق کو لے کر کہیں یہ تھرا نہ جائے، کہیں یہ جگہ سے ہل نہ جائے، اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت کے لیے ہم نے میخیں بنا کر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تو زمین اور آسمان اور پہاڑ، ان تین چیزوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے یہ اللہ کی وہ عظیم نشانی ہے، اللہ کی عظیم قدرت کی کرشمہ ہے۔ تو اس آسمان پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہماری امانت کی ذمہ داری اس کو دی۔ پھر ساتھی نے کہا جب اس آسمان نے، پھر ہم نے زمین کو بھی اس کی ذمہ داری سونپنا چاہیے۔ ہم نے زمین کو بھی کہا، وہ زمین جس کے خطے کے کسی ایک حصے میں، کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی آج کوئی آدمی دعویٰ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورا دیکھ لیا۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے آسمان پر اللہ نے اپنی امانت کو پیش کیا، وہ بھی انکار کر دیا، اور زمین پر پیش کیا، وہ بھی انکار کر دیا۔ اور وہ پہاڑ جن کو اس وسیع زمین کے بیلنس کے لیے، اس وسیع اور عریض زمین کی حفاظت کے لیے، اس کو اپنی جگہ قائم رکھنے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ ہمارے ارد گرد پہاڑ جو نظر آتے ہیں، یہ پہاڑ یوں ہی نہیں رکھے گئے، بلکہ ان کا مقصد رب نے بتلایا کہ کہیں یہ زمین تمہیں لے کر نہ ڈولے، کہیں یہ تمہیں لے کر ہلے نہ، کہیں تمہارے اندر یہ تمہارے جینے کو دشواری نہ بنا دے، اس لیے ہم نے ان پہاڑوں کو گاڑ کر اس کی حفاظت کی ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ ہماری امانت کا یہ عالم ہے، ہماری امانت اتنی طاقتور ہے اور اتنی قوتور ہے کہ پہاڑوں نے بھی اس کا انکار کر دیا۔ اللہ، پھر آگے رب کہہ رہا ہے سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، بے بسی کا اظہار کر دیا،
آسمانوں نے اور زمینوں نے اور پہاڑوں نے اللہ کی امانت کو اٹھانے کے لائق نہ ہونے کی بے بسی سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ بہرحال یہ حکم ہم سے نہیں ہوگا۔ آئیے انہی آسمان، انہی زمین، انہی پہاڑوں کے درمیان جینے والے ایک مخلوق کا ذکر کر کے رب نے کہا مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ جس چیز کو آسمانوں نے انکار کر دیا، جس چیز کو زمین نے انکار کر دیا، جس امانت کے اٹھانے کو، جس امانت کی حفاظت کو پہاڑوں نے انکار کر دیا، اسے انسان نے قبول کر لیا کہ ہم اسے ایکسپٹ کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے 90% طبقے کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کیا امانت ہمارے پاس ہے۔ کوئی تو اسے گھول کے پینے پر تلا ہوا ہے، کوئی تو اسے تایا چچا کے مرنے کے بعد پڑھنے پر تلا ہوا ہے، کوئی تو اسے رسمی طور پر جمعہ پڑھنے پر تلا ہوا ہے، کوئی تو اسے ختم قرآن کے نام پر رسم نبھانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی وہ امانت ہے جسے خود انسان نے اپنایا ہے تو اس پر ذمہ داریاں بھی لگائی گئی ہیں۔ اس امانت کو خود بندہ پڑھے گا، اس امانت پر بندہ خود عمل کرے گا، اس امانت کو بندہ خود دوسروں تک پہنچائے گا، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن ہم عام لوگ جب کوئی امانت رکھتے ہیں تو اس میں کسی طرح کا کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ ہم عام لوگوں کی امانت صرف رکھنے کے لیے ہوتی ہے، پھر اسے لوٹانے کا نام ہمارے پاس امانت استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی وہ امانت ہے جسے آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ ظلومن جہولا کا لفظ استعمال کر کے کہا گیا۔ بعض مترجمین نے اس کے اندر یہ بھی کہا کہ انسان بڑا جلد باز جو اس نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ بھلائی کو بھی بڑی جلدی کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کبھار اسے علم نہ ہونے کی وجہ سے برائی کو بھی جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے علم نہیں ہوتا کہ یہ میرے حق میں برا ہے۔ لیکن آدمی بیٹھ کے رو رو کے دعا کرتا، اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ جب وہ مل جاتی ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے خیر ہے، شر ہے، اس کا علم اسے نہیں ہوتا۔ مل جانے کے بعد اگر وہ چیز اس کے لیے شر ہو گئی تو تب بیٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ میں نے یہ مانگا تھا، یہ میرے لیے مصیبت بن گئی۔ تو اسی لیے ظلومن جہولا کہہ کر بتایا گیا انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا جہل ہے کہ اس نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے کا ترجمہ استعمال ہوا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں رب فرماتا ہے وہ کون سی امانت تھی جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو ایک فکر دلائی۔ دیکھو جو آسمان نہیں سنبھال سکا، جو زمین نہیں سنبھال سکی، جو پہاڑ نہیں سنبھال سکے، اس امانت کو تم سنبھال رہے ہو، اس لیے اے انسانوں تم اس معاملے میں بڑے سنجیدہ ہونا۔ وہ سنجیدہ ہونے کی فکر آج امت میں سے ختم ہو گئی، جس کا نتیجہ آج امانت کے ہوتے ہوئے ہم خائن ہو گئے۔ آج اس امانت کے رکھتے ہوئے ہم جو ہے شریعت اسلامیہ کو بیچنے والے ہو گئے۔ آج ہم اس امانت کو رکھتے ہوئے شریعت کی مخالفت کرنے والے ہو گئے۔ آئیے اللہ رب العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال اپنی امانت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے عہد اور وعدوں کو یاد دلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، مجھ ہی سے ڈرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں رب کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں بھی بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے بولا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، لیکن مقصد امت مسلمہ ہے۔ آئیے
اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے تمہیں جو نعمت دی گئی ہے یہ تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی گئی ہے۔ تمام جہان والوں پہ، روئے زمین میں جتنی مخلوقات تھی ان مخلوقات کے اوپر ان کو تمام جہاں والوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کر کے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا ان کو ہم نے ساری جہاں والوں پر فضیلت دی، ہم نے ان کو تمام لوگوں پر افضل بنایا، ان کو فضیلت دی۔ کہیں تو کہا کہ ہم ان کو عہد کر رہے ہیں، ان سے وعدہ لے رہے ہیں، یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے وعدوں کو پورا کرو، ہم تمہارے وعدے پورے کریں گے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے ان کی نعمتوں کا ذکر کر کے بنی اسرائیل کے بڑے اس طرح کے نخرے تھے تو اللہ نے ان نخروں کو برداشت کر کے انہیں بڑی فضیلت عطا کی اور اس فضیلت کا ذکر کر کے کہا فضلتکم علی العالمین، تمام عالم والوں کے اوپر ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ یہ فضیلت کس بنیاد پر ملی؟ یہ فضیلت اللہ کے دین شریعت کی بنیاد پر، یہ فضیلت اللہ کے احکامات، نبیوں کے، رسولوں کی اطاعت و فرما برداری کے سبب ملی۔ آئیے جب یہی قوم جو اللہ کی اتنی چہیتی تھی، اللہ نے ان کو اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، تب اللہ رب العالمین نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ جب ان کے اوپر اللہ نے ذلت ڈال دی، رسوائی ڈال دی، تنگی کو ان کا مقدر بنا دیا اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ سبب کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہوگی؟ اس کا کارن کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے آگے حصے میں بتلایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے قرآن کا انکار کرے تو کافر ہوتے، اس کی ایک آیت کا بھی منکر کافر کہلاتا ہے۔ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ نمبر ایک، اللہ کی آیتوں کا کفر کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ دوسرا، بغیر حق کے نبیوں کا قتل کرنا۔ آج لوگ بولیں گے مولوی صاحب اب تو کوئی نبی ہے جس نے ہم کس کو قتل کر سکتے ہیں، ہم تو آزاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جس نے نبی کی تعلیمات کا قتل کیا، جس نے نبی کی تعلیمات کو دبانے کی جرأت کی، گویا وہ نبی کا قاتل ہے۔ جس نے نبی کی سنتوں کی مخالفت کی، جس نے نبی کی سنتوں کو مٹانے کی کوشش کی، گویا وہ انبیاء کا قاتل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے بتلا دیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ ان سے ناراض اس لیے ہوا کہ یہ پہلے تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، دوسرا یہ کہ ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کر ان کی اصلاح کرنے والے انبیاء اور رسول کا انہوں نے قتل کیا۔ اس لیے اللہ ان سے ناراض ہوئے، ان کے اوپر ذلت ڈال دی، ان کے اوپر مسکینیت ڈال دی۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے آیت نمبر 164 میں فرماتا ہے بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امانت کے سلسلے میں یہ صفائی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ ہماری امانت تھی۔ مسلمان ہر دور میں ہے نا، اب یہاں مسلمان بولے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کیوں؟ مسلک بولے تو لوگوں کو جلدی سمجھ میں آتا، کیونکہ اس امت کو مسلمانیت سے ہٹا کے مسلک کی بیماری لگا دی گئی ہے۔ یہ امت مسلکوں کی بیماری میں پڑی ہوئی ہے۔
اس امت کو ایک اعجاز جو اللہ نے مسلمان کہہ کر ہر دور میں بلایا تھا، وہ اعجاز اس امت کو قبول نہیں ہوا، اس لیے ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کے گن گا رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ دیکھیے، بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے، ہر دور میں مسلمان پر اللہ کا احسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہی کے پاس ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول کی تعلیمات، کتاب و سنت اور حکمت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کھلی گمراہی نہ ہوتی تو آج ہمارا دین ایک مسلک 8-8 12-12 ہوتے، ہر ایک حق پہ ہے۔ پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم لوگ غلط ہیں، ہر ایک دعویٰ کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ حق 4 نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے بتلا رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں، آپ فرمائیے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہے۔ ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت یعنی آپ کے پہننے، اوڑھنے، سنورنے کے جو چیزیں ہیں، یہ اسباب زینت ہے۔ یہ اسباب زینت میں سے وہ کون سی چیز ہے جس کو لوگ اپنی مرضی سے حرام کر رہے ہیں؟ ایک باباؤں کا ٹولہ ہمارے پاس ملے گا، وائٹ کپڑا ان کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ وائٹ کپڑا ان کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ تمہارے زندے، تمہارے مردوں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا میں سفید لباس پسند کرتا ہوں۔ آج کچھ لوگ اپنی اندھی تقلید میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ زندے تو زندہ، مردوں کو بھی سفید پہنانا نہیں چاہتے ہیں، کلر کلر کی کفن لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسباب زینت خالص ایمان والوں کے لیے آخرت میں ہوگی، خالص صرف ایمان والوں کے لیے آخرت میں وہ زینتیں ہوگی جو اللہ نے ان کے لیے حلال کیا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے اور دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اس طرح تمام آیتیں سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شریعت بتا رہی ہے کہ استعمال کی جانے والی اشیاء میں کیا حلال ہوئے کیا حرام ہے۔ نبی نے جن رنگوں کو منع کر دیا آپ وہ رنگوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس طرح کیسر کو منع کر دیا کہ میری امت کے لیے نہیں ہے تو نہیں کریں گے آپ۔ زعفرانی رنگ کو نبی نے منع کر دیا، آپ نہیں پہن سکتے اس کو۔ آپ کے نبی نے آپ کے لیے سفید کا حکم دیا، آپ سفید کو چھوڑ کر اگر مخالفت کرتے ہیں تو رب کہہ رہا ہے ہم اس طرح تمام آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، سمجھ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ لیں گے۔ آج امت مسلمہ کا دبے الفاظ میں ہو کھلے الفاظ میں ہو کہنا یہی ہے، کیا ہے؟ اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، تھوڑے ہیں مولوی صاحب، زمین کے اوپر ہندوستان میں ہم تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، قلیل ہے۔ پھر کیا ہے؟ تم زمین میں قلیل تھے اور کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ ان ایجوکیٹڈ بھی مسلمان ہیں، ان ایمپلائمنٹ بھی مسلمان ہیں، ہاں یہ سب سمجھے جاتے ہیں، کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے اور اس اندیشے میں رہتے ہیں کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں۔ کب کس کو کیا بل نکالنا ہے نکال کے مسلمانوں کو دبا دے یہ پتہ نہیں، کب کیا مسائل لا کر مسلمانوں کو تنگی میں ڈال دیا جائے اس بات کے ڈر میں
جی رہے ہیں۔ اللہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے آگے کہہ رہا ہے سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی۔ بتائیے، جہاں ایسا خوف کا ماحول ہے وہاں بھی الحمدللہ مسلمان اپنی عزت و آبرو و وقار کے ساتھ جی سکتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جی رہا ہے یا کسی کو دشواری ہے وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے، اللہ کے دین کو پسے پست ڈالنے کی وجہ سے ہے، اللہ کی شریعت کو بھلانے کی وجہ سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اتنے ایسے حالات میں بھی کہہ رہا ہے تم کو رہنے کے لیے ہم نے زمین دی۔ آپ اپنے کسی بھی ملک میں جی رہے ہیں، مسلمان باحیثیت الحمدللہ وہ بڑی شکر گزاری کے ساتھ جی رہا ہے، اللہ نے اس کو آزادی کے لیے زمین دی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی مدد بھی دی ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے ہمیشہ سرشاد ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بدقسمتی ہے کہ مسلمان مساجد کو چھوڑ کر خبروں کے حوالے ہو گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان مساجد کو ویران کر کے چبوتروں کو آباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو قوت دی ہے، تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ نے اپنی جو امانت دی ہے اس امانت کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کا شمار کروا رہا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے، یہ ہماری امانت کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس کی خوبیاں دیکھیے، اے لوگو تمہارے پاس ہمارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ نمبر 1 نصیحت ہے، نمبر 2 دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ دلوں میں جو بیماریاں ہیں، حسد کی ہیں، جلن کی ہیں یا آپسی اختلافات کی ہے، جو کچھ بیماریاں ہیں رب کہہ رہا ہے ان کے لیے شفا ہے۔ دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں اور آپ ایماندار ہونے کی بات کہہ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں کو اگر یہ اللہ کی امانت سے ہمارے دلوں کی بیماری صاف نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا؟ یہی کہ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، یہی مطلب ہوا کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں نقص ہے۔ اسی لیے ہمارے دلوں میں نہ مسلکوں کی دشمنی جا رہی ہے، نہ ہی ہمارے دلوں سے بھائی چارگی کے اندر ہونے والی معمولی نفرتوں کو بھی ہم دور نہیں کر پا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جس امانت کو ہمیں ان دلوں میں سمانا تھا اس طرح ڈھنگ سے ہم نے نہیں سمانا ہے، اس لیے یہ ساری وبائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملات میں بہت سی باتوں کی تعلیمات دی، جس میں سے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی، میں اس کا ایک مصداق تو دیکھ لیا ہوں، یعنی ایک حدیث کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہوں، دوسری حدیث کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی اصل میں داخل ہوئی۔ جو اللہ کی امانت تھی قرآن تھا، جو اللہ کی امانت تھی محمد رسول اللہ کا فرمان تھا، وہ لوگوں کے دلوں میں جم گیا تھا۔ اسی لیے صحابہ کسی مسلک کے پیروکار نہیں تھے، اسی لیے صحابہ اکرام کے پاس ان کا کوئی الگ امام نہیں تھا، صحابہ اکرام کے پاس کوئی اور امانت نہیں تھی کہ وہ جو خیانت کریں گے اس میں،
تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اس فرمان کو میں نے اپنی زندگی میں ایک دیکھ لیا ہوں اور ایک چیز کو دیکھنے کے انتظار میں ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا تھا امانت لوگوں کے دلوں کی اصل میں داخل ہوئی ہے، پھر قرآن نازل ہوا، لوگوں نے قرآن مجید اور سنت کی تعلیم حاصل کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بھی کہا۔ اللہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی امانت لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ ہم نے دیکھ لیا، ہمارے صحابہ میں قرآن اور نبی کے فرمان کے بعد تیسرے کسی کو ہم نہیں جانتے تھے، تیسرے کسی کے فرمان کو ہم نہیں سمجھتے تھے، یہ ہمارے دلوں میں تھا، ہم نے اس کو ہماری زندگی میں دیکھا۔ دوسری بات نبی نے یہ فرمائی تھی یہ امانت لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی، اس کے انتظار میں میں ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امانت کے اٹھائے جانے کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا آدمی سوئے گا اور اس کے دل سے یہ امانت کھینچ لی جائے گی اور ہلکے سے نشانات اور دھبے اس طرح اس کا اثر باقی رہ جائے گا، پھر جب اس کے دل سے رہی صحیح امانت کو بھی اٹھا لیا جائے گا تو چھالے اور آبلے کی طرح اس کا اثر باقی رہ جائے گا، بالکل ایسی ہی جیسے تو انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکائے اور پھر تو اس کے نتیجے میں ورم کے نشان دیکھے جبکہ اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرنے کے بعد ایک کنکری کو اپنے پاؤں پر لڑک دیا، تو یعنی ایک کنکری کو اللہ کے نبی نے اپنے پائے پر مارا اور بتایا جس طرح کنکری تو وہاں موجود نہیں ہے لیکن اس کنکری کا جو نشان ہے اس طرح لوگوں کے دلوں سے قرآن کی امانت، اسلام کی امانت اٹھا لی جائے گی۔ صرف کچھ چھالے جیسا زخم ہو کے سوکھ جانے کے بعد نشان رہ جاتا ہے نا، اس طرح دین کا نشان مسلمانوں میں رہ جائے گا۔ آج وہ دن میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، حذیفہ بن یمان کو وہ دن دیکھنا نہیں ہوا، وہ زندگی میں یہ کہہ کر گئے میں نے اللہ کی امانت کو لوگوں کے دلوں میں اصلی طور پر گھر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں نبی نے جو بات کہی تھی کہ یہ امانت دلوں سے اٹھا لی جائے گی، کیسے اٹھا لی جائے گی؟ لوگ سو رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، صبح اٹھیں گے فجر کی اہمیت ختم، دوسرے دن ظہر کی اہمیت ختم، تیسرے دن عصر کی اہمیت ختم، اس کے بعد پنج وقتہ ختم، اس کے بعد جمعہ، پھر اس کے بعد سینئر موسٹ ہوئے تو رمضان بقرعید۔ بولے واقعی ہے کہیں؟ اب بعض لوگوں کو رمضان بقرعید بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں یہ غراٹے لے کے اٹھ کے حمام کہاں ہیں بکیٹ کہاں ہیں بولتے ہے نا۔ یہ ہماری مسلمانوں کی حقیقت ہے۔ یہ بتائیے اب اللہ کی امانت ہمارے پاس باقی ہے کہاں؟ یہ سب کچھ اٹھ چکی ہے۔ آج ہمارے مسجد کے اطراف اگر 100 گھر بستے ہیں، 100 گھر سے ایک آدمی بھی آتا ہے تو مسجد ناکافی ہو جاتی ہے نا۔ حقیقت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو آگاہ کیا کہ لوگوں جو اللہ کی امانت ہے تمہارے دلوں سے اٹھا لی جا رہی ہے، اس کی حفاظت کے لیے تمہیں اور مجھے فکر کرنی ہے، اس کی حفاظت کے لیے مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے، لیکن اس کو مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے مسند میں لایا ہے۔ اس میں سالم بن عبداللہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی آدمی سفر کا ارادہ لے کر جاتا تو وہ کہتے میرے قریب ہو جا تاکہ میں تجھے اس طرح الوداع کہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے الوداع کرتے تھے۔ تو یعنی یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی سفر کے لیے تو جا رہا ہے تو تو ادھر قریب آ، میں تجھے اس طرح وداع کرتا ہوں، میں تجھے اس طرح بھیجتا ہوں جس طرح اللہ کے نبی ہمیں بھیجتے تھے۔ دیکھیے یہ واقعات کب نمودار ہو رہے ہیں، یہ فرمان نبی کب ہو رہے ہیں؟ جب لوگوں کے اندر ایمان میں ان کے دلوں میں امانت تو بس گئی
لیکن اب اٹھنے کا وقت آ رہا ہے، اس کا ڈر لگا ہوا ہے کہ دلوں سے یہ امانت اٹھا لی جائے گی۔ اس کی فکر صحابہ کو ہو رہی ہے، اس کی فکر نبی کو ہے۔ تو تب نبی نے دعائیں سکھلائی۔ کیا دعائیں سکھلائی؟ وہ کہتے ہیں میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اپنے دین پر، اپنے ایمان پر مضبوط تھے، جس کی گواہی اللہ نے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا کہہ کر۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، وہ دین میں کامل ہیں، تو وہ لوگ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے پاس آئی ہوئی امانت کی حفاظت میں یہ دعائیں دیا کرتے تھے کہ میں تجھے اللہ کے امان میں، نبی کے طریقے پر میں تجھے ودا کرتا ہوں، میں تجھے سفر پہ بھیجتا ہوں۔ تو کیا الفاظ استعمال کرتے تھے؟ میں تیرے دین اور تیری امانت اور تیرے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ، اس کے حق میں دعائیں ہونا شروع ہو گئی کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ، ہمارا ایمان، ہماری امانتیں تیرے سپرد۔ تو صحابہ کو گنجائش نہیں تھی کہ کسی تیسرے کو امام بنائیں، کسی دوسرے کو امام بنائیں۔ صحابہ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ایمان ہے، یہ امانت ہے، اس امانت میں اگر ملائیں گے تب بھی خیانت ہوگی، اس میں امانت میں سے کم کریں گے تب بھی خیانت ہوگی۔ صحابہ نے امانت کا معنی اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اس لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو امانت ہمارے پاس ہے اس کو ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ جو دین ہمارا ہے ہم اس کو بھی اس کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سفر میں جا رہا ہے، سفر کی کوئی مشکل اس کے دین پر، اس کے امانت میں، اس کے صحت میں کسی طرح کی خلل نہ ڈال دے، اس لیے ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، تجھے سونپتے ہیں۔ یہ دعائیں دیتے تھے صحابہ کرام۔ آئیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ سیدنا ابو عنیبہ خولانی رضی اللہ عنہ کے پاس ہم لوگ گئے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں نے پیٹ اور طاعون کی بیماری سے مرنے والے اور نفاس میں فوت ہونے والی خواتین کا ذکر کیا۔ سیدنا ابو عنیبہ رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ تعالیٰ کے شہداء وہ ہیں جو اس کی زمین میں، اس کی مخلوق میں سے امانت والے ہیں۔ اس زمین میں سے، اللہ کی ساری مخلوقات میں سے جو امانت والے ہیں وہ کون ہیں؟ جو اللہ کی شریعت کے ماننے والے ہیں، جو نبی کے فرمان کے ماننے والے ہیں، جو نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ تعالیٰ کے شہداء وہ ہیں جو اس کے زمین میں، اس کی مخلوق میں سے امانت والے ہیں، اور ان کو قتل کیا جائے یا وہ طبعی موت مر جائے تب بھی وہ شہید ہیں۔ میرے بھائیو، میں اور آپ اگر اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنا کے جیتے ہیں، بھلے ہم کہیں راستے میں گر کر مر جائیں، ہم شہداء کی لسٹ میں ہیں، لیکن قرآن اور سنت کو ہٹ کر ہم نے کسی کو اپنا امام بنا کر زندگی جی رہے ہیں تو یاد رکھ لو حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ امانت والے نہیں ہیں، قائل لوگ ہیں وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت سی عبرتناک اور نصیحت والی باتیں ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہم میں سے کوئی خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت پوری نہیں کرتا۔ اب میرے اور آپ کے ایمان پر اس حدیث کو تولیے گا، میں اور آپ اس حدیث کو بار بار پڑھ لینا اور سوچ لینا۔ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی ہم میں سے خطاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت پوری نہیں کرتا، امانت پوری نہیں کرتا، اور اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس میں معاہدے کی پاسداری نہیں ہے۔ وعدہ کرتا ہے، اگریمنٹ کرتا ہے، اس کا اگر اس کے پاس پاس نہیں ہے تو اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور جو اللہ کی امانت اس کے پاس ہے وہ پوری امانت کو من نو نہیں مانتا ہے تو گویا اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔
ایمان بھی نہیں ہے، یہ نہیں کیا، اگر عہد وعدہ پورا نہیں کیا تو اس کا دین بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے مجلس میں کوئی بات کی اور پھر وہ ادھر ادھر متوجہ ہوا تو وہ بات امانت ہوگی۔ کوئی مجلس میں بات کرتے ہیں، کر کے اگر آدمی بات کرنے کے بعد کسی خطرے سے ادھر ادھر اگر دیکھ لیا تو مجلس کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے اس کی اس بات کو امانتاً رکھا جائے۔ آج امت کا فتنہ کیا ہے؟ خطیب کوئی بات بولا، کوئی ایک واعظ کرے، امانت یہاں کے بیٹھے ہوئے لوگ اس کو خیانت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے انہوں ایسا بول رہے تھے، آپ کو معلوم ہے آپ کے بارے میں ایسا بولا جا رہا تھا۔ یہ فتنے آج امت کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی مجلس میں اگر کوئی آدمی تم سے کوئی بات بتائے اور وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ امانت میں سے ہے آپ کے پاس۔ آج بہت سے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، آپ نے ایک بات ایسی کہی جو بات ہم اس سے پہلے نہیں سنے تھے، تو وہ ڈر کے بولتے ہیں جانو میں چھوڑ دو نا، دیا ہو گیا، کیوں دوبارہ بولا تو کئی لوگ میرے دشمن نہ بن جائے۔ لوگ اس لیے ڈر کے اس بات کو دہرانے سے ڈرتے ہیں، حق بات کو بولنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کہو تو سچ بولو، جنت کی ضمانت لے لو۔ ارے یار دین کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، دین کے نام پہ ممبروں میں رات پہ ٹھہر کر کہانیاں قصے سنائے جاتے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا آئیڈیل ایسا ہونا چاہیے، نبی کا ماننے والا ایسا ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ایسا ہونا چاہیے، وہ عام لوگوں میں بھی جب بھی کوئی بات کرے تو سچی بات کرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوسرا، جب وہ وعدہ کرے تو پورا کرے، کسی چیز کا وعدہ کرے تو پورا کرے اس چیز کو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسرا یہ کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے، امانت کی کوئی گواہی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہہ کر دوں کہ یہ امانت ہے، اب مجھے اس کے لیے گواہ پیپر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ امانت لفظ ہی اتنا بھاری ہے کہ اس کے لیے کوئی گواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ امانت کی حفاظت میں آپ اس کو کھول کے بھی نہیں لے سکتے یہ کیا ہے۔ کیوں؟ آپ امین ہے تو صرف اس بات کے ہے کہ وہ جیسا پیک لا کر دیا آپ پیک اٹھا کے رکھیں گے، ان کو سونپا دیں، اس میں کیا ہے اس کو آپ کو مطلب نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ لیکن اللہ کی امانت کی جب بات آتی ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے اپنے دین کو ساری مخلوق میں سے جنات اور انسانوں کو چن کر اپنی امانت سونپ کر یہ حکم دیا ہے، اسے پڑھو، اسے سمجھو، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ آج یہی انسانوں میں کا ایک مولوی کہتا ہے کہ قرآن تم ہی سمجھ لیے تو گمراہ ہو جاتے، تو کہاں سمجھے گا بیچارہ؟ ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی امانت سے آج امت کو دور کر چکی ہیں۔ اللہ کی امانت کی اہمیت آج ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کی امانت کو آج ہم 1100 روپے وصول کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی امانت کو ہم یعلمون تعلمون سے ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اور چوتھا یہ بتلایا، جب چوتھا یہ کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نمبر 5 کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو اور اپنی ہاتھوں کو روکے رکھو۔ ہاتھوں سے کسی کے سامنے بات آ گئی تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، لیکن مسلمان کو یہ احساس ہونا چاہیے تمہارے رب نے جو امانت دی ہے اس امانت میں یہ الفاظ موجود ہیں، بالعزن والعزن والعنسا بالعنسا، کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، ہاں ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہوگا یا نہیں؟ دھکا لگا تو بھیڑیاں ہو رہے، بھیڑی کا بدلہ بھیڑی ہونا چاہیے نا، عدل و انصاف تو یہ ہونا چاہیے، لیکن مارنے سامنے والا مارتا نہیں ہے، انہیں مار دیتا ہے، ہاں یہ برائی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امانت والے لوگ ایسے کام نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ کو برائی سے روکے رکھو۔ یہ 6 ضمانتیں اگر کوئی بندہ دے دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَآخِرُ دعوانا الحمد للہ۔